مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا۔ بارہ ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت منایا جاتا ہے۔ مسلمان اس روز محبت رسول کا بھرپور اظہار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ایسی غیر معمولی ہے کہ بے تعصب غیر مسلم بھی آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سکھ شاعر کنور مہندر سنگھ بیدی سحر نے کہا، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ ہندو شاعر پنڈت بال کمند نے کہا، طوفان زندگی کا سہارا تم ہی تو ہو، دریائے معرفت کا کنارہ تم ہی تو ہو۔ جرمنی کا مشہور ادیب، شاعر اور ڈرامہ نگار گوئٹے حضور کا مداح اور عاشق تھا۔ اپنی تخلیق دیوان مغربی میں گوئٹے نے حضور کے قدموں میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ کیرن آرمسٹرانگ نے لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عربوں کو توحید کے عقیدے پر صرف 23 سال کے قلیل عرصے میں یکجا کر لیا، جبکہ بنی اسرائیل کے انبیاء کو اس کام میں 700 برس لگے۔ آپ بھائی چارے، نرم دلی اور شفقت میں ایک مثال تھے۔ آپ نے صرف دعوت ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ عدل و انصاف پر مبنی سوسائٹی قائم کرنے کی بھی کوشش کی، اور اپنی زندگی ہی میں یہ معجزہ کر دکھایا۔ آپ نے قبائلی عصبیت اور بت پرستی کا قلع کما کر دیا اور عربوں کو عالمی مرحلے کی ابتدا کے لیے تیار کر دیا۔ 12 ربیع الاول کے روز مسلمان جلوس نکالتے، جلسے منعقد کرتے، پہاڑیاں بناتے، نعتیں سنتے، چراغاں کا اہتمام کرتے اور خصوصی کھانے پکاتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر طرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن دوسرے ہی روز یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمان اپنے معمول کے کاموں کی طرف لوٹ آتے ہیں، اور ان میں وہ کام بھی شامل ہوتے ہیں جو پیام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے سال بلکہ زندگی بھر کی شخصیت ہے۔ آپ کا پیغام تو ہماری پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آپ کی ہدایت ایسی دائمی اور ابدی ہے کہ جس کی انسان کو ہر وقت ضرورت ہے۔ کسی قومی ہیرو کا سال میں ایک بار دن منا لیا جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ ہم نے اس شخصیت کی عظمت کا حق ادا کر دیا تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عظیم حقیقت ہر وقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ آپ کا معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبان سے صرف مان لینا ہی کافی ہے؟ کیا آپ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کیے بغیر ایمان کا دعویٰ کرنا مناسب ہے؟ ہماری تمام تر جدوجہد کا حقیقی مرکز و محور اگر ہماری خواہشات ہیں تو کیا محض چند رسوم کو ادا کر لینا عشق رسول کا حق ادا کر دیتا ہے؟
اور جو جذبہ کردار کی صورت میں ظہور پذیر نہیں ہوتا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر عشق کا دعویٰ کرنا بالکل جھوٹ ہے، اور جو یہ دعویٰ کرنے والے ہیں یہ عاشق رسول نہیں ہے، بلکہ دھوکے دینے والے لوگ۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہوں لیکن آپ کی بات نہیں مانتا۔ دنیا کے اندر بھی کوئی آدمی اگر یہ کہ میں فلاں سے عشق رکھتا ہوں لیکن اس کی بات نہیں مانتا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ اپنے عشق کے اندر جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فریب دے رہا ہے، منافقت کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم ایسے آدمی کو جو اطاعت نہ کرے اور عشق کا نام رکھے اس کو ہم منافق کہتے ہیں۔ سلام آیا پیام آیا